کہ جگہ بدل دینے سے جذبات نہیں بدلتے، کہ جگہ بدل دینے سے جذبات نہیں بدلتے، اور نقشہ ہٹا دینے سے نام نہیں بدلتے، اور تو دلوں میں رہیں گی صدا اے بابری مسجد، اور تو دلوں میں رہیں گی صدا اے بابری مسجد، کیونکہ ہم مسلح تو بدلتے ہیں لیکن خدا نہیں بدلتے۔ آج ہندوستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ حکومت کے زور پر اور طاقت کے زور پر ایک سنگین ناانصافی کی گئی، یہ سمجھ کر کی گئی کہ ہم اقتدار میں ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، ہر چیز پر میں قدرت رکھتا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے کھلا چیلنج ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایک وقت تک اللہ کی طرف سے ڈھیل دی گئی، مہلت دی گئی تاکہ آپ خود کو سدھار دیں۔ تو آج ہندوستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے 6 دسمبر، جس دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اور یہ دن ہر سال دہرایا جائے گا، اور قیامت کی صبح تک مسلمان اس دن کو نہیں بھول سکتے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ جو سوتیلا رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ قانوناً بھی جرم ہے اور شرعاً بھی جرم ہے، قانونی طور پر بھی وہ جرم ہے اور شرعاً بھی وہ جرم ہے، اس لیے اس کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا، اور ہم اس کو کبھی بھولیں گے بھی نہیں، بلکہ ہم اپنے اولادوں کو بتائیں گے 6 دسمبر کے دن ہمارے ساتھ جب کہ ہم نے اس ملک کے لیے، اس ملت کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی ہے، انگریزوں سے لڑ کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے، انگریزوں سے لڑ کر ملک کو آزاد کرانے والے ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے۔ ہم نے اس ملک کو تعمیر کرنے کے لیے، اس ملک کو سونے کی چڑیا بنانے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اپنے جانوں کے نذرانے کو پیش کیے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو ان کے لیے یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری تاریخ سے کتابیں بھرے ہوئے ہیں، اور مسلمان قوم بزدل نہیں ہے۔ مسلمان اگر ہمارے دین و ایمان پر بات آئے تو اپنی جانوں کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دین و ایمان کا کبھی سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ مسلمان وہ قوم ہے جو اپنے ملک سے ہمیشہ وفا کرتی آئی ہے اور ہمیشہ وفا کریں گی، چاہے ملک کے غدار ہو یا دین اسلام کے غدار ہو، ایسے لوگوں کو مسلمان کبھی جو ہے معاف نہیں کریں گے۔ جو لوگ اقتدار میں ہیں اور جن کے پاس طاقتیں ہیں، ان کو وقت نکال کر مسلمانوں کی تاریخ بھی پڑھ لینی چاہیے کہ مسلمان قوم کیسی ہے۔ مسلمان قوم بزدل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم حالات میں بہک جاتے ہیں اور ہماری جرات کو، شجاعت کو دبا کر جو ہے بعض مرتبہ ہم وقتی طور پر بزدلی کو اختیار کر لیتے ہیں، ورنہ یہ قوم بزدل نہیں ہے۔ اس قوم نے جو ہے ملک کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہے۔ آپ ہر طرف دیکھیں گے ہمارے خلاف، دین اسلام کے خلاف جو ہے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ اس پروپیگنڈے کیے جانے کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا سبب میں یہ سمجھتا ہوں ہماری ذات ہے، ہم خود ہے، کیونکہ ہم ان کو موقع دے رہے ہیں، ہم ان کو خود موقع دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ ہر اعتبار سے دیکھیں گے، ہم دینی اعتبار سے دیکھیں گے ہم بالکل بچھڑے ہوئے ہیں، دین کا ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہے، ہم کو آپ علیہ السلام کی سیرت کا صحیح سے علم نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے ہم اس میں بھی جو ہے تعلیمی اعتبار میں بہت پیچھے ہیں، ہمارے پاس
تعلیم اعتبار بھی بچے دیکھیں گے 8ویں 10ویں بڑے مشکل سے پڑھتے ہیں اور چند بچے ہوتے ہیں جو پھر آگے پڑھتے ہیں. تو نہ ہمارے پاس دینی تعلیم ہے نہ ہمارے پاس دنیاوی تعلیم ہے. جب ہمارے پاس دینی اور دنیاوی تعلیم نہیں ہے تو ان ہم فرقہ پرست طاقتوں کو کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، جو ہے ہمارے جو ہے ہم وطن بھائیوں کو جو ہے ورغلایا جا رہا ہے، دشمن بنایا جا رہا ہے. وہ اتنے بڑے مجرم نہیں ہے جو دشمن بنا رہے، ان سے بڑے مجرم ہم ہیں، کیونکہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، موقع ہم دے رہے ہیں ان کو. سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھو کس طرح جو ہے ہم کو بدنام کیا جا رہا ہے. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس پر ہم کو غور فکر کرنا پڑے گا. ہم کو دین اسلام کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو پڑھیں گے تو ہم دنیا کو بتا سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہے جن کے پاس کفار مکہ اپنی امانتوں کو رکھا کرتے. کون رکھا کرتے؟ مکہ کے کفار اپنی امانتیں، اپنی قیمتی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتاً لا کے رکھا کرتی. مکہ کے جو کافر تھے نا، ان کے پاس اگر کوئی قیمتی چیز ہوتی وہ کیا کرتے؟ حفاظت کے لیے. آج کل ہم بینک میں رکھتے ہیں نا، اس وقت بینک نہیں تھے نا، کہاں رکھتے تھے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، امین ہے، دیانت دار ہے، وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے. اب ہمارے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. اب ہم کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ ہمارے پیغمبر کیسے تھے؟ ہم کیا بتائیں گے جب ہم ہمارے پڑوسیوں کو بتائیں گے، ہم وطن بھائیوں کو جو ہمارے دین و مذہب سے نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کو بتائیں گے ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو، امانت میں خیانت مت کرو، ناپ تول میں جو ہے کمی مت کرو، ڈنڈی مت مارو ناپ تول میں. اگر ہم یہ چیزیں ہمارے ہم وطن بھائی کو، ہمارے پڑوسی کو بتائیں گے، ہمارا گھر کا پڑوسی ہے، ہمارے جو ہے کھیت کا پڑوسی ہے، ہم اس کو یہ بتائیں گے ہمارا مذہب ایسا ہے، تو آپ ابھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر پوری دنیا مل کر بھی اس کو ہمارے خلاف کرنا چاہے تو کیا ہمارے خلاف ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ مسلمان جو ہے یہ دیانت دار ہے، ناپ تول میں انہوں کمی پیشی نہیں کرتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ دغا نہیں دیتے، یہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. جب ہمارے پڑوسی کو معلوم ہوگا تو ہمارے ساتھ کئی کو لڑنے اور جھگڑنے کے لیے آئیں گا. وہ جو لوگ لڑانا اور جھگڑانا چاہتے ہیں انہی کے خلاف بولیں گا پھر وہ. لیکن ہماری کمزوری یہ ہے ہم خود دین اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھتے، ہم خود دین اسلام کو نہیں پڑھتے، نہ ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، نہ ہم اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں، تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ ہم دوسروں کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے ہیں. ہم خود جب دین اسلام کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ہم دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں. تو آج کل جہاں بھی مسلمانوں کے تعلق سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے، نفرتیں پھیلانے والے سن لو اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں جتنے بڑے ہم مجرم ہیں، کیونکہ ہم ان کو موقع دے رہے ہیں. اگر ہم ان کو موقع نہیں دیں گے تو ان کی کیا ہمتیں ہیں؟ مسلمان چاپلوسی پہ آ جائے تو پھر اتنی چاپلوسی کریں گے اپنی چھوٹی سی کرسی بچانے کے لیے، ان کے ہر تہوار میں جو ہے تو آگے رہیں گے. کوئی نیا شخص آ کر دیکھے تو وہ بیچارے کو یہ بھی نہیں سمجھتا یہ ہمارا ہے یا پھر ان کا ہے. پوجا پاٹ کا معاملہ ہو یا کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، پھر ان کے معاملات میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا نئے انسان کو کہ یہ مسلمان ہے یا پھر یہ کون ہے. اور کچھ احتیاط کے طور پر اتنے دور ہے کہ ان کو قریب کرنا ہی نہیں چاہتے. اگر ہمارے ملک سے ہم اس طرح کی نفرتوں کو ختم کرنا ہے تو ہم کو جو ہے مساجدوں سے لگنا پڑے گا، دین اسلام کو سمجھنا پڑے گا، سیرت کو پڑھنا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور اس کی کیا تعلیم ہے، ہمارے دین اسلام کا کیا مزاج ہے، اس کی جو ہے تبلیغ ہمارے ہم وطن بھائیوں میں، ہمارے گھر کے پڑوسی ہے، ہمارے کھیت کے پڑوسی ہے، ان کو بھی بتانا پڑے گا کہ ہمارا دین اسلام جو ہے اس طرح کا مذہب ہے، ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے، ہم کو جو ہے امانت کی، دیانت داری کی اور سچائی کی تعلیم دیتا ہے. جب وہ سمجھیں گے تو پھر ہمارے ساتھ کئی کو وہ لڑائی اور جھگڑا کریں گے. اب موقع ایسا ہے ہم کو عمل کرنا ہے اپنے مسجدوں پر. سب سے پہلے جو ہے ہم مسجدوں سے لگے رہے. دوسری چیز ہم اپنے علماء سے جو ہے ربط بڑھائے. ہمارے ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں ہمارے مسجد کے امام صاحب کو پوچھے کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ہم اس کے متعلق کیا کریں. پوچھ کر کرے. جس طرح فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے نا،
اس طرح ایک فیملی عالم بھی ہونا ضروری ہے. ہمارے گاؤں کے, ہمارے محلے کے, بستی کے امام صاحب ہیں, ان سے پوچھ کر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. تیسری چیز, اس وقت کے دور میں جو ہے ہم کو ہمارے ہم وطن بھائیوں سے اور تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہم وطن بھائیوں سے ہم تعلقات کو بڑھائیں شریعت کے دائرے میں رہ کر. اگر ہمارا ہم وطن بھائی جو ہے غیر مسلم ہے, ہمارا گھر کا پڑوسی ہے, کھیت کا پڑوسی ہے, مسجد کا پڑوسی ہے, اسی کے وہاں اگر کوئی مر جاتا ہے, ایسے موقع پر اس کے گھر جائے, اس کو دلاسا دے, اس کو پرسا دے. بس یہاں تک. اب شریعت کے دائرے میں رہ کر. اب یہ نہیں کہ آپ ان کے جو ہے ہر جو ہے غیر شرعی رسم میں جو ہے شامل ہو جائے اور ان سے آگے رہنے, یہ نہیں, یہ بالکل غلط ہے. بلکہ آپ تعزیت پیش کریں, یہ ان کو ایک دلاسا دے, پرسا دے. اپنے کوئی تہوار ہے, اپنے تہوار میں ان کو انوائٹ کرے, ان کو دعوت دے, ان کو قریب کرے. یہ وقت کی ضرورت ہے, اور خاص طور سے یہ چیزیں دیہاتوں میں ہونی چاہیے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور اتنا خطرناک ہو گیا ہے. بہت ساری چیزیں جو شہر میں پہلے پہنچنے سے دیہاتوں میں پہنچ جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے چند مکانات رہتے ہیں, ان کے چند مکانات رہتے ہیں, تھوڑا سا معاملہ کچھ ہو گیا, وہ تھوڑا سا معاملہ بہت دور تک پہنچ جاتا ہے, یعنی پورے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے. تو ہم ایسا موقع نہ دیں. ہم وطن بھائیوں سے ہم اپنے رشتے کو بڑھائیں, ان کے جو ہے غمی میں ہم جو ہے شریک رہے, شریعت کے دائرے میں رہ کر. اپنے خوشی کے موقع پر ان کو بلائے, ان کو دعوت دے, اور اس بہانے سے, اس موقع سے ان کو ہم دین اسلام سمجھائے. ہم دین اسلام کی دعوت تو نہیں دے سکتے نا, لیکن دین اسلام کا تعارف کرانا, گویا کہ یہ دین اسلام کی دعوت ہی دینا ہے. آپ کسی کو دعوت نہیں دے رہے, خالی آپ سمجھا رہے ہیں کہ دین اسلام کیا ہے, سچا مذہب ہے, یہ جو ہے امانت داری سکھاتا ہے, جھوٹ بولنے سے جو ہے ہم کو منع کرتا ہے, امانت میں خیانت کرنے سے منع کرتا ہے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اسلام کا تعارف پیش کر رہے ہیں. لیکن یہ صرف اسلام کا تعارف نہیں ہے, گویا کہ یہ اسلام کی دعوت بھی ہے. کیونکہ یہ جب سنیں گا, جب اس کو معلوم ہوگا اتنا پیارا مذہب ہے, تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بات آ سکتی ہے دین اسلام کے متعلق, جو ہے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں جو ہے دین اسلام سے محبت پیدا ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے کام ہم اس دور میں کریں. اب ہم خود کو رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے, پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم سب سے پہلے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. مکتب کے ذریعے اپنے بچوں کو جو ہے دین اسلام کو سمجھانے کی کوشش کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھانے کی کوشش کرے. خود ہم بڑے ہیں, اپنا کچھ وقت نکالے, دن میں آدھا 1 گھنٹہ نکالے یا ہفتے میں کچھ وقت نکالے, اپنے امام صاحب کے ساتھ کچھ وقت کے لیے بیٹھے. ہم ایسے بھی تو ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں, کچھ وقت امام صاحب کے ساتھ بیٹھے اور ان کے پاس بیٹھ کر ہم 4 لفظ سیکھے دین اسلام کے متعلق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے متعلق کچھ سیکھنے کی کوشش کرے. یہ وقت کا اہم تقاضا ہے. آپ دیکھیں گے ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ, ان کے آپ بچوں کو پوچھیں گے تو ان کے بنیادی عقائد اور ان کو مسائل معلوم ہوتے ہیں. لیکن ہماری عمریں دیکھو, 40 سال, 50 سال, 55 سال, 60 سال ہو رہی ہے, اس کے باوجود بھی ہم کو موٹے موٹے مسائل نہیں معلوم ہے. ہم کو نماز کے فرائض نہیں معلوم ہے, ہم کو نماز کے واجبات نہیں معلوم ہے. موٹے موٹے مسائل جو ہمارے اوپر فرض ہے ہم کو وہ معلوم نہیں ہے, تو پھر سنت اور مستحب تو یہ بہت دور کی پھر آگے کی چیز ہے. ہم کو فرائض کے بارے میں نہیں معلوم ہے. آج ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے. ہم فرض ہے بول کے آ کر نماز تو پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جان کیوں نہیں ہے ہماری نمازوں میں؟ کیونکہ ہم نمازوں میں پڑھ کیا رہے ہم کو یہ نہیں معلوم. اگر ہم کو یہ معلوم ہوگا ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں تو یقینی بات ہے ہمارے نمازوں میں جان پیدا ہوگی. اب ہم عربی میں تو پڑھ لیتے ہیں جو ہم نے یاد کیا ہوا ہے. اب عربی جو ہے ہماری مادری زبان نہیں ہے, اردو ہے مادری زبان. جبکہ عربی زبان ایسی ہے, اللہ رب العزت نے جو ہے اس میں جو ہے قرآن شریف کو نازل فرمایا, اور دنیا کی سب سے بڑی جو زبان ہے وہ عربی ہے. اور اس میں خاص بات, جنتیوں کی زبان عربی ہوں گی, جنتیوں کی زبان عربی ہوں گی. تو عربی ہم کو آتی نہیں, ہم مکے ہیں. کم سے کم ہم نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں عربی میں, اتنا ہم جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے نمازوں میں جو ہے جان پیدا ہوگی. ہم دیکھیں گے ثنا میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں,
कम से कम उर्दू में, हिंदी में तर्जमे है इसके, हिंदी में जो है हम इसके तर्जमे को देखेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। सूरह फातिहा के तर्जमे को देखेंगे हम, उर्दू और हिंदी में है, पढ़ सकते हैं आप। तो जब आप नमाज पढ़ेंगे और तसव्वुर करेंगे कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा और दिल चाहेगा कि हम फिर नमाज पढ़े। नहीं तो फिर फ़र्ज़ है बोल के हम आ तो जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और फिर घर को चले जा रहे हैं। कहाँ गए थे, कहीं भी नहीं, और क्या लाए, कुछ भी नहीं, वैसा मामला हो रहा है हमारे साथ। इसके लिए कम से कम हम बुनियादी चीज़ों को सीखें, कम से कम हम बुनियादी चीज़ों को सीखें। बहर का वक्त भी हो रहा है तो एक 2-3 बातें ज़हन नशीन कर लो। सबसे पहली चीज़, इस वक्त में मस्जिदों से अपने रिश्ते को बढ़ा ले, मस्जिदों से अपने रिश्ते को बढ़ा ले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर मामले में जैसी छोटी सी बीमारी हो जाए तो हम फ़ौरन गोली लेते हैं ना, मशवरा लेते हैं डॉक्टर से, मेडिकल वाले से, कौन सी गोली खाना है। इस तरह हमारे हर मामले में हम जो है एक फैमिली आलिम दीन रखें, उनसे पूछ कर हम काम करें। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, इस वक्त में हमारे हम वतन भाइयों से हमारे ताल्लुकात को बढ़ाए और उनके सामने इस्लाम का तारुफ पेश करें ताकि बातिल क़ुव्वतें आपस में हमको लड़वाना चाहे तो वो कामयाब ना हो। तीसरी चीज़। चौथी चीज़, हम कम से कम नमाज़ों में क्या पढ़ रहे हैं अरबी में, इसको हम अपनी ज़बान में हिंदी और अरबी में समझने की कोशिश करें। हिंदी और अरबी में हम जब समझेंगे हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं तो हमको नमाज़ पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना को बयान करने में बड़ा मज़ा आएगा। जब हमको कुछ मालूम ही नहीं, हम रट के पढ़ रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा उसका। सवाब मिलेगा अलग चीज़ है, फ़र्ज़ अदा हो रहा है यह अलग चीज़ है, लेकिन हमारे नमाज़ों में जान नहीं है, हमारे नमाज़ों में खुशू खुजू नहीं है। बस आ रहे, पढ़ रहे और घर को चले जा रहे हैं हम। हमारी नमाज़ों से कोई हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसकी सब कोशिश करेंगे ना। तो आज का जो है हिंदुस्तान के तारीख़ का वो सिया दिन है जिस दिन मुसलमानों के साथ सख्त नाइंसाफ़ी की गई और जो है हुकूमत के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर जो है बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। हम इसको कभी नहीं भूल सकते। आज 6 दिसंबर है, हम इसको रोज़े क़यामत तक याद रखेंगे, हमारी औलाद को बताएंगे हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की गई थी। कि जगह बदल देने से जज्बात नहीं बदलते, कि जगह बदल देने से जज्बात नहीं बदलते और नक्शा हटा देने से नाम नहीं बदलते। और तू दिलों में रहेंगी सदा ए बाबरी मस्जिद, और तू दिलों में रहेंगी सदा ए बाबरी मस्जिद। हम मुसल्ले तो बदलते हैं लेकिन खुदा नहीं बदलते। उम्मीद है कि आपके सामने जो बातें कही गई उस पर अमल भी करेंगे और अपने घर वालों को भी इसकी अमल की ताकीद करेंगे। जिन लोगों ने सुन्नतें नहीं पढ़ ली वो सुन्नतें पढ़ ले, इंशाल्लाह फिर खुतबा होगा। इस शान पे उम्मत हुई कुर्बान मुहम्मद, हम खत्म नबूवत की हिफाजत के अमी है।